میں ہوں تیمور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل وی کین ڈو اٹ۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ نیکی کس طرح دائرے میں چلتی ہے اور کس طرح ہمیں ڈیفرنٹ طریقوں سے فائدہ دیتی ہے۔ دوستو، بدی بھی اسی طرح دائرے میں چلتی ہے اور ظلم بھی اسی طرح ڈیفرنٹ طریقوں سے لوگوں کے سامنے آتا ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ نہ ہم نیکی کو سمجھ پاتے ہیں اور نہ ہم ظلم اور بدی کو سمجھ پاتے ہیں کہ یہ میری نیکی کا صلہ ہے جس میں ہم شکر گزاری کریں، اور یہ ہماری یہ غلطی یا یہ گناہ یا یہ ظلم مجھ سے ہوا تھا اور یہ اس کا صلہ مجھے ملا ہے۔ تو ہم ان دونوں باتوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ ایک فرضی سی سچویشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بندہ ہوتا ہے جو کہ کسی آفس میں کام کرتا ہے اور کسی قسم کی رشوت سے دریغ نہیں کرتا اور پیسوں سے سارے کام کروا کے اس کو اپنی کامیابی اور سکسیس سمجھتا ہے کہ میں کسی سے پیسے نکلوا لیتا ہوں اور اپنا کام چلا لیتا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت پیسے والا تھا، اچھے والا اس کی زندگی تھی۔ اب سچویشن یہ بنی کہ اس کی گاڑی خراب ہو گئی تو اس کو میکینک کے پاس لے گیا۔ میکینک آگے سے اس سے زیادہ حرامی نکلا، وہ 2000 کے کام کو 10,000 تک لے گیا۔ نہ سیٹسفیکٹری کام کیا، لیکن اس کے ساتھ اتنا ظلم کیا کہ آگے نہ اس کی گاڑی چلی اور اس کو اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ جس مقصد کے لیے گیا تھا وہ پورا نہ ہوا۔ وہی میکینک جب اسپیئر پارٹس لینے ہول سیل مارکیٹ پہنچا تو وہاں بھی اس کے ساتھ یہی کھیل ہوا۔ کسی نے پاکستانی چیز بیچ دی، کسی نے چائنا کی بیچ دی، کسی نے تائیوان کے نام سے بیچ دی، کسی نے جرمنی کے نام سے بیچ دی۔ نہ اس سے پتہ چلا اور نہ وہ سمجھا، نہ وہ سمجھدار تھا، نہ اس کو ان ساری باتوں کی کوئی سمجھ تھی، لیکن وہ وہاں اپنی 2000 کا 5000 کا کام 10-15 ہزار میں کر کے واپس آ گیا۔ اب وہی ہول سیلر اپنے بچے کو اسکول لے گیا، تو اسکول والوں نے جس طرح سے ممکن تھا اس کو بکس میں، یونیفارم میں، فیس میں، بس فیس میں اور ڈیفرنٹ طریقوں سے اس کو لوٹا۔ جتنا کچھ اس سے بن سکتا تھا اسکول والوں نے ان کے ساتھ کیا۔ جس اسکول والے نے اس کو لوٹا اس کو اسکول میں کچھ کام پڑ گئے جس میں اس کو مستری بھی چاہیے تھی، مزدور بھی چاہیے تھے اور یہ آئرن کا کچھ اس طرح کے کام تھے۔ تو جتنے لوگوں کو اس نے بلایا، ہر بندے نے اپنے کام کی منہ مانگی قیمت بھی لی اور کام بھی معیار کا نہ کیا، اور اگر اس کو 100 روپے کا کام کروانا تھا تو اس کو 1000 میں پڑ گیا۔ اسکول والوں کا جتنے پرنٹنگ والوں سے واسطہ پڑا سب نے لوٹا، جتنے بکس والوں سے واسطہ پڑا سب نے لوٹا۔ جس بندے کا جتنا بس چلتا ہے وہ دوسرے کو لوٹتا ہے۔ اب آگے جا کے یہ پرنٹنگ والے کی بیٹی کی شادی ہوئی، تو شادی میں تو ماشاءاللہ بہت سارے کام ہوتے ہیں، لیکن جیسی وہ شادی حال والوں کے پاس پہنچا تو اس نے اس کی آنکھیں کھول دی، کیونکہ جو کام اس کے خیال میں لاکھ روپے کا ہو سکتا تھا اس کے وہ 2, 3, 4, 5 لاکھ روپے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن اور اکارڈنگ ٹو دا ڈیٹس وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ تو جو کام اس کے لیے 2-4 لاکھ یا 10 لاکھ کا ہو سکتا تھا وہ اس کو اتنے میں پڑ گیا کہ اب اس کے لیے وہ سب کچھ ریکور کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گئے ہیں۔ شادی والا پھر سے اس آفس میں گیا، اس کا پھر سے کوئی کام پھنسا ہوا تھا اور اس کو پھر سے اتنے سارے پیسے دے کے اپنا کام نکلوانا پڑا۔ جو ظلم جس آفس سے شروع ہوا تھا نا، ڈیفرنٹ لوگوں سے چلتے چلتے اسی آفس میں پہنچ گیا۔ اگر آپ ظلم کرو گے تو ڈیفرنٹ طریقوں سے ڈیفرنٹ اینگل سے وہ آپ کو سفر کرے گا۔ اگر آج ہم ڈیسائیڈ کریں کہ ہم ظلم کرنا چھوڑ دیں گے تو ہمارے اوپر ظلم ہونا بند ہو جائے گا۔ ہم یہ بات بالکل بھول جاتے ہیں کہ آج جس کے ساتھ میں زیادتی کر رہا ہوں کل کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ میرے سامنے آئے گی۔ اب میں حرام کی کمائی کر لے کے جا رہا ہوں، وہ میں اپنے بچوں کو پلا رہا ہوں، اپنی عیش کی زندگی اس سے گزار رہا ہوں، لیکن یہ کتنا عیش ہوگا، یہ کتنا ٹائم ہوگا؟ وہ ٹائم بھی گزر جائے گا، وہ عیش بھی گزر جائے گا، وہ سب کچھ گزر جائے گا۔
نہیں گزرے گا تو صرف وہ جو میں نے غلط کام کیے ہیں، کیونکہ صرف یہ نہیں کہ مجھے اس دنیا میں اس کا مجھے نقصان ہو سکتا ہے، آگے جا کر بھی میں نے اس کا جواب دینا ہے۔ میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گا تو میں اس کو کیا جواب دوں گا کہ میں تمہارے بندوں کے ساتھ کیا کچھ کرایا ہوں۔ ایک بندہ جو کہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا تھا، اس سے میں نے اپنے وہ سارے پیسے نکلوا دیے جو میں نے نکلوانے تھے، لہٰذا میں پیسے کی اہمیت سے انکار تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے اپنا ضمیر، اپنا ایمان بیچنے کی میں کبھی بھی کسی کو اجازت نہیں دے سکتا۔ لہٰذا جتنا ہے، جو کچھ بھی ہے، اس میں بندہ خوش رہے، اور کم از کم اللہ تعالیٰ کے سامنے جب جائے تو کم از کم یہ داغ اس کے ماتھے پہ نہ ہو کہ میں آپ کے مخلوق کی زندگی اجیرن کر کے آیا ہوں۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ۔ تھینک یو، خدا حافظ۔